میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، مجھے سب معلوم ہے، میں جانتا ہوں میرا پروردگار، اس گھر میں کیا پریشانیاں نہیں تھیں، کیا مصیبتیں نہیں تھیں، لیکن شکر ہے تو اسی پروردگار کا، پروردگار تو نجات دینے والا ہے، شکر ہے اسی پروردگار کا جس گھر میں کچھ نہیں، اس گھر میں بھی اطمینان اور سکون ایسا ہے کہ امام علی کہتے ہیں فاطمہ کچھ طلب کرو۔ کئی بار مصیبتوں میں یہ جملہ کہا ہے، لیکن موضوع چونکہ ایسا ہے اس لیے اس روایت کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر کو موقع نہیں دیتی کہ شوہر کہے کہ کچھ مانگو، کوئی عورت موقع نہیں دیتی۔ یہ تنہا گھر ہے جہاں شوہر بار بار اصرار کرتا ہے فاطمہ کچھ مانگو، فاطمہ تم نے کچھ مانگا ہی نہیں، فاطمہ میری خواہش ہے مجھ سے کچھ مانگو۔ فاطمہ پلٹ کے کہتی ہیں مولا آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، مانگو تو کیا مانگو۔ ابتدا میں کہا نا فضہ گھر میں آئی تھی، کچھ نہیں تھا اس گھر میں، جس گھر میں کچھ نہیں ہے وہاں فاطمہ کہہ رہی مولا آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، اس لیے کہ یہ گھر آپس کے بھروسے سے چل رہا ہے، اس گھر میں اطمینان ہے، اس گھر میں سکون ہے، یہ زن و شوہر کے تعلقات آپسی تعلقات اسی بھروسے کے اوپر چلتے ہیں۔ فاطمہ کچھ طلب کرو، کچھ مانگو۔ جب زیادہ اصرار ہوا شہزادی نے کہا مولا اگر آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، میرے بابا نے منع کیا تھا کہ دیکھو کبھی شوہر سے کچھ مانگنا نہیں، علی سے کچھ طلب نہ کرنا، اس لیے کہ علی بڑا غیور ہے، اور ہر غیرت مند شوہر کوشش یہی کرتا ہے کہ اپنی زوجہ کی تمام ضرورتوں کو پوری کرے، مانگنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ مانگو علی دے نہ سکے تو علی شرم سے مر جائے گا۔ لیکن اے مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، انار لے آئیں۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، شوہر اگر کہے تو یہ چھوٹی چیزیں مانگی جاتی، فاطمہ نے کہا مولا انار دے دیجئے۔ علی بہت خوش ہیں، پروردگار سب کے گھر میں ایسا سکون دے دے۔ علی بہت خوش ہیں، پہلی مرتبہ زوجہ نے فرمائش کی گھر سے نکلے، مدینے میں معلوم کیا، پتہ چلا کہ انار کا سیزن نہیں ہے، انار کہیں ملے گا نہیں، علی کا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن کسی نے خبر دیا کہ یہودی ہے جو انار لے کے آیا ہے، سفر تجارت سے آیا، اس کے پاس انار ہے، مولا اس کے دروازے پہنچ گئے۔ دک الباب کے یہودی باہر آیا ہے، علی آپ آئے ہیں؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے سفر تجارت سے آیا، تمہارے پاس کچھ انار ہے۔ اس نے کہا مولا انار تھا تو لیکن ختم ہو گیا ہے، ہوتا تو ضرور آپ کو دیتا۔ اندر سے زوجہ کی آواز ہے ایک میں نے بچا کے رکھا تھا، لے جاؤ علی کو دے دو، اس لیے کہ جس کے در پہ سب جاتے ہیں آج وہ ہمارے یہاں آیا ہے ہم سے انار مانگنے کے لیے۔ زوجہ کی فرمائش ہے، علی کو انار مل گیا، کتنا خوش ہوا ہوگا علی، پہلی مرتبہ زوجہ نے کچھ مانگا ہے، علی خوش ہے، علی مطمئن ہے، چلو فاطمہ کی فرمائش پوری ہو گئی، لے کے علی چلے۔ ہم اور آپ ہوتے تیزی کے ساتھ چلتے، اب دائیں بائیں کچھ دیکھنا نہیں ہے، کچھ سننا نہیں ہے، لیکن علی ابھی گھر کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں، کسی کے کراہنے کی آواز سنی، وہ علی علی کیسا جو کراہنے پہ رکے نہ۔ فاطمہ کی فرمائش اپنی جگہ، لیکن کوئی پریشان رہے مشکل کشا نہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ علی اس کے قریب پہنچ گئے، اے بھائی کیوں رو رہے ہو، اے بھائی کیوں کرا رہے ہو؟ اس نے کہا بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا ہوں۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ آپ کے ہاتھ میں جو انار ہے اگر وہ مل جائے، اگر آپ کے ہاتھ کا انار مل جائے میری بھوک مٹ جائے گی، میری پیاس مٹ جائے گی۔ مولا نے انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اسے دے دیتے ہیں، آدھا فاطمہ کو دیں گے۔ آدھا اس نے کھا لیا، کہا وہ بھوک مٹ گئی، کہا نہیں مولا اگر وہ آدھا بھی مل جائے۔ مولا نے وہ آدھا بھی اس کے حوالے کر دیا۔ پروردگار کہتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ علی کو انار پسند تھا، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ علی مطمئن تو تھے لیکن علی کے قدم اب اٹھ نہیں رہے ہیں، کیسے جائیں؟ گھر کی طرف ایک انار تھا وہ بھی چلا گیا ہے۔ دھیرے دھیرے علی گھر کے قریب پہنچے، جیسے ہی داخل ہوئے فاطمہ نے کہا مولا آپ کا شکریہ، میں نے تو ایک ہی منگایا تھا، آپ نے پورا طبق بھیج دیا۔
اے مولا میں نے صرف آپ سے ایک انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے پورا طبق بھیج دیا فاطمہ، میں نے نہیں بھیجا۔ کہا نہیں، ابھی ایک شخص آیا دق الباب کر کے، وہ ایک طبق دے کے گیا ہے کہ علی نے انار بھجوایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں علی نے سر کو جھکا دیا، اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے کہا ہے میری راہ میں ایک خرچ کرو، ہم اس کا 10 گنا تمہیں عطا کریں گے۔ علی مطمئن ہو گئے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے مولا آپ کو تو اطمینان مل گیا، پہلی مرتبہ فرمائش ہوئی تھی، آپ نے فرمائش پوری کر دی، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئے، حسین اپنے اکبر سے یہی کہتے تھے۔